لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. صدق اللہ العلی العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا بہت ہی بابرکت مہینہ، بہت ہی عظیم الشان مہینہ شروع ہو چکا ہے. اللہ کرے کہ یہ ماہ مبارک ہم سب کے لیے خیر و عافیت کا سامان ہو اور ہم سب کے لیے خوشحالی کا ذریعہ بنے. اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک یہ بہت ہی محترم بالشان مہینہ ہے اور امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ کی طرف سے نعمت غیر مترقبہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، ہم جیسے سیاہ کاروں کے لیے کچھ ایسی ساعات اور گھڑیاں مقرر کی ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی اللہ کی نیک بندی ان ساعات کے اندر، ان گھڑیوں کے اندر ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہا لے اور اللہ سے اپنی مغفرت اور بخشش کو چاہ لے، تو پھر باری تعالیٰ کی طرف سے اس اللہ کے نیک بندے اور اس اللہ کی نیک بندی کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کا نزول فرمایا ہے اور قرآن مجید آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے اسی ماہ مبارک کے ایک حصے یعنی شب قدر میں نازل ہوا ہے. یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 فرضوں کی ادائیگی سے دیا جاتا ہے اور نفلوں کا ثواب فرض سے دیا جاتا ہے. یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کی بابت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کی خاطر جنت کو خوشبوؤں کی دھنی دی جاتی ہے. حالانکہ جنت تو خوشبوؤں کا مرکز ہے، مگر رمضان المبارک کے احترام میں جنت کو خوشبوؤں کی دھنی دی جاتی ہے. اور اللہ کے پیغمبر حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شروع سال سے لے کر رمضان المبارک کے آنے تک جنت کو رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے. یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جب اس کی پہلی شب ہوتی ہے، پہلی رات ہوتی ہے، تو اللہ تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ زمین پر جاؤ اور شرکس جنات اور شیاطین کو جکڑ کر کے ان کو دریا میں پھینک دو. یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار لوگ رمضان المبارک میں ان گناہوں کی طرف نہیں جاتے جن گناہوں کو ہم غیر رمضان میں کر بیٹھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائے. یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جب اس کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور جنت کے جو باغات ہیں اس ہوا کی وجہ سے وہ ہلتے ہیں،
اس کے جو دروازے ہیں، ان کی جو کنڈیاں ہیں، وہ ہلتی ہیں اور بجتی ہیں، جن سے ایک ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جو بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے اندر خوبصورت آنکھوں والی حوریں اپنے مکانات سے نکل کر کے جنت کے بالا خاناؤں پر آتی ہیں اور ندا دیتی ہیں کہ ہے کوئی ہم سے مگنی کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رشتے کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر یہی حوریں جنت کے داروغ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ آج یہ چہل پہل کیسی ہے، یہ خوشیاں کیسی ہے؟ تو جنت کے داروغ رضوان فرماتے ہیں کہ آج یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، اس رات سے اللہ تعالی کے حکم سے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور کوئی دروازہ ان میں سے بند نہیں رکھا جاتا۔ امت محمدیہ کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ پھر اللہ تعالی حضرت جبریل کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ شرکس جنات اور شیاطین کو قید کر لیں، ان کو جکڑ لیں کہ وہ امت محمدیہ کے اور میرے نیک بندوں اور بندیوں کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ اللہ اکبر! یہ کتنا محترم بالشان مہینہ ہے، ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ یقین جانیے جو اللہ کا نیک بندہ، جو اللہ کی نیک بندی اس ماہ مبارک کا احترام کرے گا، اس ماہ مبارک کی قدر کرے گا، تو اللہ رب ذوالجلال اس کو محبوب نہیں رکھیں گے۔ بلکہ اگر کوئی غیر ایمان والا بھی اس ماہ مبارک کا احترام کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، تو باری تعالی اس غیر ایمان والے کو بھی رمضان المبارک کے احترام کی وجہ سے محروم نہیں رکھتے۔ میں کتاب کے اندر ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، اللہ اکبر! اس کے احترام کی کیا برکت ہے، اس کی قدردانی کے کیا انوار و برکات ہیں۔ ایک نون مسلم، ایک غیر مسلم عیسائی، اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ رمضان المبارک میں مسلمانوں کے محلے میں ٹھیلی سے ایک پھل والے سے پھل لے کر کے مسلمانوں کے سامنے کھا رہا تھا۔ اس کے والد ماجد جو نون مسلم تھے، غیر مسلم تھے، عیسائی تھے، اس نے دیکھا تو اپنے بچے کو بلایا اور بلا کر کے طیش میں آ کر کے اس کے ایک تماچا، ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمان روزے سے ہیں اور تم ان کے سامنے جو ہے کھا رہے ہیں؟ اللہ اکبر! چند سالوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک بزرگ، ایک اللہ والے جو اسی محلے میں رہتے تھے، خواب میں ان کی زیارت ہوئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہی عیسائی، وہی غیر مسلم جو ان کے محلے میں رہتا تھا، جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہے، جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے اور جنت کے باغات کی سیر کر رہا ہے۔ ان اللہ والوں کو بڑا تعجب ہوا اور تعجب سے خواب ہی کے اندر پوچھا کہ بھائی تم یہاں جنت کے باغات کی کیسے سیر کر رہے ہو؟ جبکہ جنت میں داخلے کے لیے تو ایمان شرط ہے، ایمان ضروری ہے۔ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اس نون مسلم اور غیر مسلم اور عیسائی نے
جواب دیا کہ بھائی تم صحیح کہتے ہو کہ جنت میں داخلے کے لیے اور جنت کے باغات کی سیر کرنے کے لیے تو ایمان شرط ہے، مگر تم کو یہ کس نے کہہ دیا کہ میں بے ایمانی کی حالت میں اور کفر پر بنا ہوں، کفر پر میرا انتقال ہوا ہے؟ میں تو ایمان کی حالت میں اور اسلام کے دامن میں آ کر کے وفات پایا ہوں، میرا انتقال ایمان کی حالت میں ہوا ہے، میں مسلمان تھا، اور میرے اسلام کا واقعہ اور میرے مسلمان ہونے کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اس احترام رمضان کی برکت سے کہ جو میں نے طیش میں آ کر رمضان المبارک کے احترام میں اپنے اکلوتے بیٹے کو ایک تماچا رسید کیا تھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ مسلمانوں کا رمضان چل رہا ہے، مسلمان روزے سے ہیں اور تم ان کے سامنے کھا پی رہے ہو؟ میں نے طیش میں آ کر اپنے اکلوتے بیٹے کو ایک تماچا رسید کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے اس احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور آج میں جنت کے باغات کی سیر کر رہا ہوں۔ یہ احترام رمضان کی برکت ہے۔ جس اللہ کے نیک بندے نے، جس اللہ کی نیک بندی نے رمضان المبارک کا احترام کیا، رمضان المبارک کی قدر کی، تو باری تعالیٰ اس کو محروم نہیں فرماتے۔ اس لیے ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک کی قدر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، بہتر سے بہتر روزہ رکھنے کی کوشش کریں، جس روزے کا ہمیں حکم ملا ہے اس روزے کا ہم اہتمام کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزے کو فرض کیا گیا تھا، اور یہ روزے کو فرض کرنا اس لیے ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پاک دامن بن جاؤ اور پاک دامنی کی زندگی گزار کر کے میرے پاس آؤ۔ لیکن یہ روزہ وہ روزہ ہے جس روزے کے اندر جس طرح آدمی کھانے پینے سے رکتا ہے اور خواہشات کے پورا کرنے سے رکتا ہے، اسی طرح وہ جھوٹ سے بھی رکے، اسی طرح وہ غیبت کرنے سے بھی رکے، اسی طرح وہ دھوکہ دینے سے بھی رکے، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے، رات کو قیام یعنی تراویح کی نماز کا اہتمام کرے، اور اس ماہ مبارک کو قرآن پاک سے خاص تعلق ہے، لہذا قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہ کر کے اس ماہ مبارک کو گزارے، توبہ اور استغفار میں گزارے، ذکر و اذکار میں گزارے، نوافل نمازوں کا اہتمام کر کے گزارے۔ یہ ہے رمضان المبارک کی قدردانی کا مطلب۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پھر ماہ مبارک ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کتنے لوگ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان میں وہ ہم سے جدا ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، کوئی معلوم نہیں، کچھ پتہ نہیں کہ ہمیں کب اس دنیا سے جانا پڑ جائے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا بھی کہ نہیں، اگلا رمضان ہمیں ملے گا بھی کہ نہیں۔ کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، کتنے ہمارے دوست احباب ایسے تھے، رشتہ دار ایسے تھے، کتنوں کے تو والدین کہ گزشتہ رمضان میں ان کے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو ہمارا کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا بھی کہ نہیں۔ ہمیں اس ماہ مبارک کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر کے گزارنا چاہیے۔
جب ہم اس ماہ مبارک کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔